ذرا سوچیں، یمن کے یہ جو وسیع و عریض صحرا ہے نا، ان کی خاموشی میں ایک بہت پرانا راز دفن ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی تہذیب کی جو کبھی آپ کہہ سکتے ہیں خوشحالی کا مرکز تھی، لیکن آج اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ جی ہاں، یہ سبا کی کہانی ہے، ایک ایسی قوم کی جو بلندیوں پر پہنچی اور پھر گمنامی کی گہرائیوں میں کہیں کھو گئی۔ تو چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسی سرزمین کا جہاں آج میلوں تک صحرا پھیلا ہے، وہاں ہرے بھرے باغات تھے، ندیاں بہہ رہی تھیں۔ رومی تاریخ داں تو اسے حیرت سے عربیہ فیلکس یعنی خوشحال عرب کہتے تھے، اور کیوں نہ کہتے، یہ مسالوں اور خوشبوؤں کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ لیکن آج وہاں صرف ویرانی ہے، بنجر زمین ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک جیتی جاگتی جنت، ایک ہرا بھرا علاقہ صحرا میں کیسے بدل گیا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا قوم سبا کی داستان تک لے جاتا ہے، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ عروج و زوال کی اور شاید انسان کی تقدیر کی سب سے بڑی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، تو سبا کی اس بے پناہ خوشحالی کا راز کیا تھا؟ ان کی طاقت کیا تھی؟ وہ تھی ان کی انجینئرنگ کی مہارت، جو اپنے وقت سے بہت بہت آگے تھی۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے فطرت کی بے لگام طاقتوں کو قابو کر کے اپنی قسمت خود لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اور اس ہنر کا سب سے بڑا ثبوت تھا ماربر ڈیم، قدیم دنیا کی انجینئرنگ کا ایک سچا شاہکار۔ اب دیکھیں یہ کام کیسے کرتا تھا۔ پہاڑوں سے جو بھی سیلابی پانی آتا، یہ ڈیم اسے ایک بہت بڑی جھیل میں روک لیتا تھا، اور پھر بڑے جدید قسم کے دروازوں اور نہروں کے ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے پانی کا ایک ایک قطرہ بنجر زمین تک پہنچایا جاتا اور اسے ایک سرسبز جنت میں بدل دیا جاتا۔ کمال تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی سرزمین جو کسی خواب کی تعبیر لگتی تھی، اتنی زرخیز اور شاداب کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، دائیں اور بائیں طرف دو باغ، مطلب جہاں تک نظر جاتی تھی نا، بس باغات ہی باغات تھے۔ سچ میں یہ زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھل اتنے زیادہ تھے کہ اگر کوئی اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر باغ سے گزرے نا، تو پکے ہوئے پھل خود بخود اس کی ٹوکری میں گر جاتے تھے۔ سوچیں ذرا، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، زندگی ایک دم مکمل اور پرسکون تھی۔ اور پھر آتا ہے اس تہذیب کا سنہری دور، ایک ایسا وقت جب صرف دولت اور خوشحالی ہی نہیں تھی، بلکہ دانائی اور روحانیت بھی اپنی انتہا پر تھی۔ اور اس دور کی حکمران تھیں ایک بہت ہی غیر معمولی خاتون، ملکہ بلقیس، اپنی ذہانت، اپنی دولت اور اپنی طاقت کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھیں۔ لیکن اس ساری شان و شوکت کے باوجود ایک بات تھی، وہ اور ان کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن پھر ان کا سامنا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور سچی بادشاہت سے، اور بس ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اور جانتے ہیں اس فیصلے کے بعد کیا ہوا؟ سبا کی قوم پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے پہلے سے بھی زیادہ کھل گئے۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہی بے پناہ خوشحالی ان کے زوال کی وجہ بن گئی، اور کیسے ان کی آسانیاں ان کے معاشرے کے لیے ایک مہلک بیماری ثابت ہوئیں۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو نعمتیں پہلی نسل نے محنت سے حاصل کی تھیں، وہ بعد کی نسلوں کو بس وراثت میں مل گئیں۔ انہوں نے ان باغات کو، ان نہروں کو، اپنی خوشحالی کو اپنا پیدائشی حق سمجھنا شروع کر دیا، اور جب ایسا ہوتا ہے نا، تو دلوں سے شکر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، لیکن جب زندگی میں کوئی چیلنج، کوئی مشکل نہ رہے نا، تو انسان خود اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لیتا ہے۔ قوم سبا کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ ان کے سفر اتنے آرام دہ اور محفوظ تھے کہ وہ اس آسانی سے، اس سکون سے اکتا گئے۔ اور پھر انہوں نے تاریخ کی شاید سب سے عجیب دعا مانگی۔ انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کو لمبا اور مشکل بنا دے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، وہ اپنی پرسکون زندگی سے اس حد تک تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے لیے مصیبت مانگ لی، اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن ان کی تباہی کسی آسمانی آفت کی شکل میں نہیں آئی، نہیں، وہ تو ان کی اپنی ہی بنائی ہوئی بنیادوں کے نیچے سے آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ یہ منظر ان کی غفلت کا بہترین نمونہ ہے۔ زمین کے اوپر وہ جشن منا رہے تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور زمین کے نیچے ان کی پوری تہذیب کی بنیادیں کھوکھلی کی جا رہی تھیں، انہیں خبر تک نہ تھی۔ اور ان کی بربادی کا سبب کوئی بڑی فوج یا کوئی طاقتور دشمن نہیں بنا، بلکہ زمین کے اندر رہنے والے چھوٹے چھوٹے جاندار، جی ہاں، دیمک، یا کچھ روایتوں کے مطابق
चूहों ने खामोशी से इस अजीम व शान डैम की पथरीली बुनियादों को अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर दिया। और फिर वो रात आ ही गई। फितरत ने जैसे अपना इंतकाम ले लिया। बहुत शदीद बारिशें हुईं, डैम के पीछे पानी का एक समंदर जमा हो गया, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो दीवार जो उनकी खुशहाली की जमानत थी टूट गई। लाखों गैलन पानी का एक बेरहम सैलाब कहर बनकर उनकी बस्तियों पर टूट पड़ा। बस एक ही रात और सब कुछ बदल गया। वो जो सरसब्ज बागात थे अब कांटों भरी झाड़ियों और कड़वे फलों के जंगल बन चुके थे। जहां कभी खुशहाली का दौर दौड़ा था वहां अब कहत और वीरानी थी। जिंदगी की हर एक आसानी उनसे छिन चुकी थी। उनकी मईशत का पहिया एकदम रुक गया। उनकी दुआ कबूल तो हो गई थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। वो कौम जो कभी अपने इत्तेहाद और अपनी ताकत पर फख्र करती थी, अब तारीख के सफ़हात पर बिखर कर रह गई थी। जो लोग जिंदा बच गए वो पनाह की तलाश में पूरे अरब में फैल गए, और वो ऐसे बिखरे कि आज तक अरबी ज़ुबान में ये एक मुहावरा बन गया है। जब कोई चीज़ बुरी तरह बिखर जाए तो कहते हैं वो तो कौमे सबा की तरह बिखर गए। लेकिन यहाँ एक और हैरत अंगेज बात है। इसी तबाही से तारीख का एक बिल्कुल नया बाब शुरू हुआ। देखें, इन्हीं बिखरे हुए कबीलों में से दो कबीले थे, औस और खजरज। वो शुमाल की तरफ गए और यसरब के नखलस्तान में आबाद हो गए। अब फिर सदियों बाद इन्हीं की नस्लों ने, जिन्हें आज हम अंसार के नाम से जानते हैं, इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, और यूं यसरब मदीनतुन नबी बन गया। और ये सिर्फ कोई किस्सा कहानी नहीं है। इस अजीम मारब डैम के खंडरात आज भी यमन में मौजूद हैं। एक खामोश याद दहानी के तौर पर ये पत्थर आज भी हमें वो भूली बिसरी दास्तान सुनाते हैं। तो इस सारी कहानी का सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो ये है कि नेमतें ना मेहमानों की तरह होती हैं। वो बस तब तक ही ठहरती हैं जब तक उनकी कदर की जाए। जहां नाशुक्री आ जाती है वहां से बरकत उठा ली जाती है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि हम अपनी ज़िंदगी की नेमतों को किस नज़र से देखते हैं। क्या ये हमारे लिए एक मेहमान है या हमारा पैदाइशी हक? कौमे सबा की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि इस एक सवाल का जवाब ही हमारी तकदीर का फैसला कर सकता है।